بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے۔ ہماری باتیں کوئی قصے کہانیاں نہیں کہ جن کو گڑھا گیا ہے، یہ رب کے قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے لی گئی ہیں۔ تو محترم ناظرین، بحیثیت انسان ہم کمزور اور گناہ گار ہیں۔ دن میں نامعلوم ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آنکھ سے گناہ ہو سکتا ہے، کان سے گناہ ہو سکتا ہے، زبان سے گناہ ہو سکتا ہے، دل میں غلط سوچنے سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ہر لمحے ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کہا کریں۔ استغفر اللہ کہہ کر دل میں یہ تصور کیا کریں، یا اللہ جو گناہ میری آنکھوں سے سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ کہہ کر دل میں یہ تصور کیا کریں کہ یا اللہ جو گناہ میرے کانوں سے سرزد ہو گئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ کہہ کر دل میں یہ تصور کیا کریں کہ یا اللہ جو گناہ میری زبان سے سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ کہہ کر دل میں یہ تصور کیا کریں کہ یا اللہ جو گناہ میرے ہاتھوں اور پاؤں سے سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ کہہ کر دل میں یہ تصور کیا کریں کہ یا اللہ جو گناہ میری شرمگاہوں سے سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ کہہ کر دل میں یہ تصور کیا کریں کہ یا اللہ جو گناہ میرے جسم کے کسی بھی حصے سے سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا یا جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایسی تمام حالتوں میں جب بھی دھیان ہو جائے تو فوراً دل ہی دل میں نہایت ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور زبان سے استغفر اللہ کہیں، یا اللہ میں بہت نادم ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے اور آئندہ بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے بندے پر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ اور کامل رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسے قلبی ندامت کے ساتھ احساس عقیدت پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور دولت تقویٰ نصیب ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے جان بوجھ کر گناہ سرزد نہیں ہوتے یا بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ایسے شخص سے مخلوق خدا کو اذیت نہیں پہنچتی۔ کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ استغفار عبادت بھی ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے اور قرب خدا بندی کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان سے بار بار استغفار ہوگی، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے، ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگی کا شکار رہتا ہے، استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے، چاہے وہ دل سے کہے یا زبان سے کہے، ہونٹ ہلا کر استغفر اللہ کہے یا بن ہونٹ ہلائے
دل کی گہرائی سے استغفراللہ کہتا رہے تو رفتہ رفتہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے گناہ کرتے ہوئے شرم آنے لگے گی، اور رحمت خداوندی کی وسعت کا اندازہ ہوگا کہ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں اور وہ کس قدر نواز رہے ہیں۔ اور جس کے دل میں ہر وقت اپنی غلطیوں کا احساس اور گناہوں پر ندامت ہو، اس کے دل میں کبھی بھی کبر اور بڑائی پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی تقوی کا غرور پیدا ہوگا، کیونکہ جتنی عبادات کی ہوں گی اس سے زیادہ اپنے گناہ یاد آئیں گے۔ قرآن پاک میں استغفار کا اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ پس اے نبی، تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رجوع فرما، یقیناً تو بہت رجوع فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جب کسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں۔ جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے، اپنے نفس پر ظلم کرے، وہ پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ پھر تم بھی وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے لوگ واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سورہ نصر میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔